آپ حضور غوث اعظم کی سیرت پہ جتنی کتابیں لکھی ہیں، جتنی کتابیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ خود مطالعہ کریں. سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. حضور غوث اعظم کی سیرت پہ جتنی کتابیں لکھی ہیں آپ ساری کتابوں کو خود اٹھا کے پڑھیں، مطالعہ کریں. کہیں پہ بھی اس کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ تھا. کیا تھا؟ آستانے پہ لوگ جاتے تھے، دربار پہ لوگ جاتے تھے. نہیں، وہاں آپ کو یہی جملہ ملے گا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں لوگ جایا کرتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ آج تو ہم مدرسوں سے دور مدرسہ تھا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام کس نے سنا ہے؟ سنا ہے سب نے. جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا، یہ بات تو آپ نے پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ سنیں، شاید آپ پہلی بار سنیں گے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بیت المقدس کو جو فتح کیا، آپ کو پتہ ہے، آپ کتابیں تاریخ اٹھا کے پڑھیں، اس میں آدھی سے زیادہ جو فوج تھی اس کے ساتھ، کون تھی؟ جو فوج اس وقت جو لڑ رہی تھی، تاریخ اٹھا کے پڑھیں، وہ آدھی سے زیادہ فوج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں پڑھنے والے آپ کے طلباء تھے. کون تھے؟ آپ کے طلباء تھے. یہ جو جن نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے میرے نبی کے غلاموں، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ اور شان وقت کا بادشاہ ہے. ٹٹولنے کے لیے آیا، 7 بڑی تھیلیاں سونے کی اشرفیوں کی لے کے آیا غوث اعظم کے پاس. آ کے یہ میری طرف سے نذرانہ رکھیں اور حضور میرے لیے دعا فرمائیں، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں. اور فرمایا دعا میں کر دیتا ہوں. 7 بندے اس کے ساتھ ہیں، انہوں نے سونے کی اشرفیاں اٹھا کر لائی ہیں. اور یہ بات سنیں اور دیکھیں آج پیروں کی حالت. نذرانہ لینے وقت پیر صاحب کیا مرید سے پوچھتے یہ تو جو مجھے نذرانہ دے رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ کہاں سے کما کے لایا تو؟ تو جب بات ختم ہوئی اس نے کہا حضور یہ اشرفیاں لے لیں. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے. جب اس نے بار بار اصرار کیا نا، سونے کی اشرفیاں لے لیں. آپ نے 7 میں سے 2 تھیلیوں کو اٹھا کے آپ نے اسے دبایا نا. جو ہی آپ نے دبایا نا، ان کے اندر سے خون بہنا شروع ہو گیا. کیا بہنا شروع ہو گیا؟ خون بہ رہا ہے. آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے حیا نہیں ہے؟ یہ پتہ ہے خون کس کا ہے؟ یہ غریبوں کا مال اٹھا کر تو مجھے آگے دے رہا ہے. یہ غریبوں کا خون ہے، یہ مسکینوں کا خون اس میں سے بہ رہا ہے. آپ جلال میں آگے جملہ فرمایا اگر تیرا رسول اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہوتا نا، اگر تو حضور کو امتی نہ ہوتا، خدا کی قسم بس اتنا خون اس کے اندر سے بہتا، آج یہ خون تیرے گھر تک پہنچ جاتا. کہاں تک پہنچ جاتا؟ خون تیرے گھر تک پہنچ جاتا. تو غریبوں کا اور فقیروں اور مسکینوں کا مال اٹھا کر مجھے لا کے دے رہا ہے. تو یہ اللہ کے ولی کی یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے میرے نبی کے غلاموں. کرامات اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں الاستقامت فوق الکرام. جو استقامت جو ہے یہ کرامت کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. ڈٹ کے رہنا، ظلم اور جابر حکمران کے ساتھ کھڑے رہنا، حق بات کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے. علم کا یہ عالم تھا. محدث ابن جوزی جیسا بندہ جس نے 1,00,000 سے زائد مسلمانوں کو، کافروں کو مسلمان کیا. کتنے؟ اس کو اپنے علم پہ بڑا تمتراک، میں بڑا عالم ہوں. کسی نے کہا حضور غوث اعظم کی مجلس میں جائیں. اس نے پیروں کے خلاف کتاب لکھی تھی، ولیوں کے خلاف کتاب لکھی تھی. لیکن یہ عبد القادر بابا ہے، فقیر ہے، پیر ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ اس نے کہا جا تو صحیح. اب گیا نا مجلس میں، قاری اٹھا، اس نے قرآن کی تلاوت کی. حضور غوث اعظم نے اس کی پہلی تفسیر بیان کی. محدث ابن جوزی، اس نے کہا مجھے بھی آتی ہے. دوسری بیان کی، اس نے کہا یہ مجھے بھی آتی ہے. تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12 تفسیریں جب غوث اعظم نے بیان کی نا، محدث ابن جوزی اپنے مرید سے، اپنے شاگرد سے کہتا ہے مجھے بھی آتی ہے، میں بھی بڑا عالم ہوں. اب غوث اعظم نے دل کے حال جانا فرمایا اب ہم وہ بیان کریں گے جو تمہیں بھی نہیں آ رہی ہو.
آپ اٹھائیں کوئی بھی تاریخ کی کتاب، سیرت کی کتاب، حضور غوث اعظم نے اسی مجلس میں ایک آیت کی 40 تفسیروں کو بیان فرمایا ہے۔ کتنی؟ 40۔ آپ نے فرمایا یہ تو اب کال تھا نا، اب آئے حال کی طرف۔ وہاں ذکر بلند ہوا، علامہ ابن جوزی پہ ایک وجہ طاری ہو گیا، کرتا پھٹ گیا، جبہ پھٹ گیا، اور ایک تاریخی جملہ آپ نے بولا، فرمایا ابن جوزی ساری زندگی توحید پڑھتا رہا ہے، آج عبد القادر نے توحید پڑھائی بھی ہے، توحید کو سمجھا بھی دیا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ احباب، یہ مقام اور یہ مرتبہ، ان لوگوں کی شان اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں حضور غوث اعظم کی سیرت کیا ہے۔ ابھی تو یہ چند پہلو میں نے ان کے سیرت کے بیان فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔